بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ مجھے اکثر اپنے بولنے کی وجہ سے پچھتانا پڑا اور خاموش رہنے سے مجھے فائدہ ہی ہوا ہے، یعنی میری بچت ہی ہوئی۔ تو یہ بڑا ایک اہم مقولہ ہے کہ اکثر مسائل کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ بات کرنے سے، بولنے سے، زیادہ بولنے سے، اور زیادہ بولنے سے ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خاموش رہنے سے عافیت ہوتی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کل خیرن والا فصمت، کہ اچھی بات کرو ورنہ کیا کرو، خاموش رہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کس بات پر؟ جب آپ زیادہ بات کرتے ہیں۔ آپ اس کا اپنے ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ کے تجربہ آپ نے کیا ہوگا اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بزنس میں، جہاں آپ نے زیادہ بولا۔ کیونکہ جب آپ زیادہ بولتے ہیں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسی بات بھی آپ کر دیں گے، اور کوئی ایسی بات جس کسی کو ناگوار ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ بعد میں ایکسپلین کرتے پھرتے ہیں، نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اور آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پوڈ کاسٹ، انٹرویو اور ویلاگنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو چکا ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے، اور جس کے پاس فون ہے فون رکھتا ہے بولنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے پاس فون ہے فون رکھتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی بہت ڈر لگتا ہے کہ بھائی جب بولنے سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا بات کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کوئی ایسی بات نہ کر دیں، کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کوئی کسی اس بات سے کوئی ایسا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ تو کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنلی ہم سب کو اپنی تربیت کرنی، مجھے بھی کرنی ہے۔ میں بھی بڑا باتونی آدمی ہوں، اور اللہ معاف کرے مجھے بھی، اور بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی میری گفتگو سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی کو ٹونٹ کرنا ہو، کسی کا مذاق اڑانا ہو، یا کسی پہ تنقید کریں۔ ٹھیک ہے، پازیٹیو تنقید بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت آپ تنقید ہی کرتے رہیں۔ تو میں نے جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اپنی زیادہ بات کرنے کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے، لیکن خاموش رہنے میں ہمیشہ عافیت رہی۔ تو بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں ناظرین جہاں پہ خاموش رہا جاتا ہے، اور ہر جگہ ہر موقع کے اوپر ہر ایک سے ہر بات نہیں کی جاتی۔ آج کل یہ حال ہو چکا ہے کہ ایک شخص ہے وہ چنے بیچتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس کا ایک سٹائل ہے چنے بیچنے کا، اور چنے بیچتے بیچتے وہ پاپولر ہو جاتا ہے، پاپولر ہو گیا، اب اس کو بٹھا کے وہ گفتگو ہو رہی ہے، اب وہ فلسفہ بیان کر رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ ایسی باتیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی تھیوری لے کے آ گیا، اب لوگ سن رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ناظرین کہ یہ انسانی نیچر ہے کیا، نفسیات ہے، کہ ہر انسان دوسرے انسان کی نجی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر جھانکنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی پرسنل لائف اس کی کیسی ہے۔ تو بھائی ہر ایک کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، آپ کی بھی ہے، تو لہذا پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ یہ کیا ہر جگہ، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے 2 کروڑ سے زیادہ ویلاگرز اور یوٹیوبرز ہو چکے ہیں، 2 کروڑ، میں تو حیران ہو گیا۔ اور لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں لگ رہی لوگوں کو، بس جو بندہ ہے بس شروع ہو گیا، جو بندہ ہے شروع ہو گیا، اور ہر بندہ فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سننے والے ہوتے ہیں نا، اب وہ دیکھیں کہ آدمی بول رہا ہے، وہ ہر آدمی کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، ہر آدمی کی زندگی میں ایکسپیرینس ہے۔ آپ کسی بابے کے پاس بیٹھ جائیں، کسی آنٹی کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے اپنی زندگی کی۔ تو کیا مطلب ہے کہ بھائی، اور ہر ایک کا ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہر ایک زندگی کے بندے کی زندگی کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں، اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہوں گے، آپ کے ڈیفرنٹ ہوں گے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ وہ ایک ہی فارمولہ اپنا لیا جائے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہر آدمی اب دین کا داعی بن چکا ہے، دین کا داعی، اور ایسی ایسی باتیں الگ الگ تھیوری نکال کے لے کے آؤ، الگ الگ چیزیں جو ہے وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے، میں حیران ہو گیا، ٹویٹر پہ جو ہے وہ ٹرینڈ بن گیا کہ وہ ایک شخص ہے عام سا آدمی، وہ سمندر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ سوئی لیتا ہے،
اور سوئی کو سمندر میں ڈالتا ہے، پھر نکال کے کہتا ہے دیکھو میرا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی اس سوئی کے ناکے کے اندر آئی ہے۔ اور اوہ جی لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اب کیا ہو گیا جی؟ اور کیا کہہ رہے جی یہ تو بڑے بڑے علماء نے اس طرح نہیں بیان کیا، بڑے بڑے اسکالرز جو ہے یہ بات سمجھا نہیں سکے، تو دیکھو اس نے کیسے سمجھا دی۔ وہ اللہ کے بندو یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا انسان کو جو ہے وہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بس یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، خاموشی جو ہے وہی حضور نے فرمایا نا کامیابی ہے۔ تو اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ سب حضرات کو بھی دے۔